أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ اس سورہ زمر کی آخری آیت ہے. اس کے بعد جو اگلی سورت انشاءاللہ شروع ہوگی بعد رمضان المبارک عافیت اور سلامتی کے ساتھ، وہ انشاءاللہ سورہ مومن ہوگی. یہ سورۃ الزمر کی آخری آیت نمبر 75 ہے. اس سے پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو تذکرہ ہوا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو جہنمیوں کی بھی ایک جماعت بن جائے گی، جنتیوں کی بھی ایک جماعت بن جائے گی. پھر جو جہنمی جماعت کو لے جانے والے فرشتے ہوں گے وہ ان کو کس طرح لے جائیں گے؟ ہانکتے ہوئے پیچھے سے، جیسے جانور کو پیچھے سے چلایا جاتا ہے تو سزا کے طور پہ ایسے چلائیں گے جیسے ایک جانور کو ہانکایا جاتا ہے. دوسری طرف جو اہل ایمان ہوں گے تو ان کو فرشتے جنت کی طرف لے جائیں گے، شوق دلاتے ہوئے اور رغبت دلاتے ہوئے. اور اس کو میں نے ایک مثال سے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے انسان بے تکلف دوست کو کندھے پر تھپکی مارتے ہوئے کہتا ہے بھئی چلے باقی باتیں بعد میں، پہلے کھانا کھا لیتے، ہے نا؟ تو جنتیوں کو فرشتے لے جائیں گے لیکن رغبت کے ساتھ، ایک شوق دلاتے ہوئے، اور وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے. اور جب داخل ہوں گے تو جنت کے دروازوں سے تو ان کی زبان پر اللہ کے تعریف کے کلمات ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں جو وعدہ دنیا میں کیا اس کو پورا کر دیا، اور ہمیں جنت کی اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں. یہ آخری آیت جو ہے اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اب فرشتوں کا. سورت ختم ہو رہی ہے، چونکہ ایمانی زندگی کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے، اور یقین کریں ایمانی زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ. تو اس آیت کا ترجمہ ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ انہوں نے گھیر رکھا ہوگا عرش کو ہر جانب سے. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے کہ اللہ کے عرش کو انہوں نے گھیر رکھا ہوگا. اور یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کر رہے ہوں گے وہ فرشتے اس وقت. وقضی بینہم بالحق، اور اس کے بعد پوری مخلوق میں حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا یعنی لوگوں کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ آیت در حقیقت کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اجلاس حساب کی کیفیت. آپ ساتھیوں سے اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کا ایک عنوان ہوتا ہے، مضمون، جس سے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ کیا ہے؟ اجلاس حساب کی کیفیت. اجلاس تو سمجھتے ہیں نا میٹنگ کو کہتے ہیں. اب جو آخرت میں حساب کتاب حتمی اور اختتامی طور پہ ہونے لگے گا تو اس کے لیے جو اجلاس اللہ پاک کی طرف سے بلایا جائے گا، جو مجمع ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
اللہ پاک اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اب عرش کیسا ہے اور عرش پر اللہ پاک کی جلوہ افروزی کیسی ہے، یہ ساری باتیں دوستو اس کی حقیقت تو اس دن سمجھ میں آئے گی، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تو صرف بندہ یہ کہے گا ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، اللہ اپنے اس شان کے ساتھ اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہو جائیں گے، اور پھر ہر طرف سے فرشتے اس عرش کا کیا کریں گے، احاطہ کر لیں گے، یعنی ایک گھیرا ڈال دیں گے۔ یہ انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، آج دیکھیں نا، جب کوئی اہم شخصیت ہو اور اہم مجلس ہو اور اس میں اہم شخصیات آ کر بیٹھ جائے اپنے مقام پر، اپنی اپنی کرسی، اپنے اپنے مناصب سنبھال لے، تو بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے کس کا، اس سیکیورٹی کا جو سارے ماحول کو گھیر لیتے ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ کوئی دائیں بائیں کوئی چیز نہ ہو جائے، کوئی معاملات نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اور ایک نگرانی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اچھے برے کی تمیز کا اور پھر غلط آدمی کی بری سوچ پر ایک رعب ڈالنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، نگرانی کے بغیر جو کام ہوگا اس میں انتشار ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، نگرانی ضروری۔ تو اللہ پاک کی احکم الحاکمین ذات ہے، قادر مطلق بادشاہ ہے، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن اللہ کے یہ نورانی فرشتے پوری مجلس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اب مخلوق اس بیچ میں، اس بیچ کے اندر ساری خلقت کھڑی ہوئی ہوگی، اور حساب کتاب کا عمل اس بیچ میں شروع ہو جائے گا۔ تو جو فرشتے ہیں یہ مسلسل کیا کریں گے، یہ اللہ پاک کے حمد کی تسبیح کے اندر مشغول ہو جائیں گے، مشغول ہوں گے۔ یہاں علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے دوستو، جو سمجھنا چاہیے۔ چونکہ قیامت کا دن حساب کتاب کا ہے، اور ہر قسم کا گناہ، یعنی شرک سے لے کر اور الحاد سے لے کر اور نفاق سے لے کر بدعات سے لے کر کبائر سے لے کر صغائر، جو بھی ہے ہر گناہ اور اس کا کرنے والا اس میدان کے اندر کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ جس بندے نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوگا وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا جلال اور اللہ کا غصہ وہ اپنے پورے انتہا اور عروج پر جس کو کہا جائے۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہوگا کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، چونکہ ان کو تو اللہ کا قرب ملا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ آج اللہ پاک کی ذات جلال میں ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم کیا کریں، اللہ کے حمد کی تسبیح پڑھیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو اور جس میں اگر کوئی بڑے حضرات سے مراد جو واقعاتاً بڑے ہوں، وہ اگر غصے میں آ جائے، جلال میں آ جائے، تو مجمع کو چاہیے کہ وہ زیر لب تسبیح کے کلمات پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غصہ ہو جاتا ہے اس پہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی۔ اور احادیث کے اندر اس کے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے ایک سوال کیا، آپ نے ان کو جواب دے دیا، ایک دوسرے صحابی نے سوال کیا، آپ نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ اب جب دیکھا کہ بھئی یہ تو جواب مل رہے ہیں، تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جی میرے والد کون ہیں، میرے والد کون ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہے، حذافہ سہمی۔ یہ اصل میں وہ نوجوان صحابی تھے، عبداللہ نام تھا ان کا، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، کہ ان کے بارے میں زمانے جاہلیت سے ان کے والد پر کچھ طعن تھا، ہوتا ہے نا بعض غلط قسم کی باتیں۔ تو بعض لوگ ایسے نادان اور ناسمجھ موجود تھے منافق قسم کے کہ وہ عبداللہ سے کہتے تھے کہ تمہارا نسب مشکوک ہے۔ یہ بیچارے بڑے پریشان گھومتے تھے۔
جب انہوں نے دیکھا اس مجلس میں آپ علیہ السلام سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ان کو لگا کہ یہ تو موقع ہے، سب بیٹھے میں سوال کر لوں گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیں گے تو سب کے سامنے میرے نسب کے صحیح ہونے کی حیثیت واضح ہو جائے. اور وہی ہوا. انہوں نے سوال کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد کون ہے؟ کون ہے؟ حذافہ. کون ہے؟ حذافہ تمہارے والد. یہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلیں اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے میرے اسی والد کا نام آ گیا جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ان کو دیکھ کر کے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق سوال کیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ مجھے کہاں مل جائے. تو اب یہ سوالات تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے نہیں تھے کہ جو علم سے مناسبت رکھتے. اب ہر سوال پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہوتا جا رہا اور وہ بڑھتا چلا جا رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کا غصہ بڑھتا جا رہا. تو فوراً دو زانو ہو گئے، فوراً دو زانو ہو گئے اور فوراً یہ کلمہ پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً یہ کلمات پڑھنا شروع کیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا وہ متغیر ہونے والا رنگ وہ دوبارہ اپنی کیفیت میں آنے لگا. تو سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہر مجلس کے ماحول کو قابو کرنے کا طریقہ سمجھتا ہے، کیا کرنا چاہیے. یہ قرآن کریم سے اشارہ ہے کہ اس وقت اللہ پاک کا جلال عروج پر ہوگا تو اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ تسبیح کے اندر. وہ تسبیح کے اندر لگے ہوں گے اور پھر اللہ پاک ساری مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. اب اہل ایمان کے ساتھ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، وہ تو چلے گئے، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اور بعض کا حساب کتاب ہوگا لیکن فرمایا کہ حساب یسیر ہوگا، صرف جیسے ہوتا ہے نا ایک آئے بھائی جلے جی بس چلے جائے، ہلکا سا حساب ہو جائے. اور بعض کے ساتھ سخت قسم کا حساب کتاب بھی ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو پورا ایک ایک چیز کا رجسٹر، ایک ایک چیز کا معاملہ وہ کھول دیا جائے گا. تو بہرحال اہل ایمان جیسے بھی ہوں گے وہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ہر آدمی اپنے ایمانی کیفیت کے ساتھ تیزی سے جنت کی طرف چلتا چلا جائے گا. کوئی بہت تیز، کوئی درمیانہ، کوئی آہستہ، لیکن سب کی جو منزل ہوگی وہ جنت کا دروازہ روانہ ہو جائیں گے. اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ اوہ یہ تو نجات مل گئی، اللہ پاک نے بنا دیا، تو فوراً کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. خوشی کے مارے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمانی زندگی کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہے اور ایمانی زندگی کا اختتام سے مراد یہ کہ جب جنت میں اب داخلہ ہو رہا ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس وقت بھی اہل ایمان کی زبان پر کلمات تعریف ہیں. الحمدللہ، اللہ کی بڑائی کی کلمات اس میں ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ کہ انشاءاللہ آج تو چاند نہیں ہوا، کل تو ہے نا، کل تو حتمی ہے، اب تو گنجائش ختم. تو انشاءاللہ کل سے معمولات رمضان کا آغاز ہر ساتھی نے کرنا ہے اور پورے مہینے کی حفاظت کرنی ہے اپنی پوری کوشش کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور اللہ سے مانگتے ہوئے. یہ بنیاد ہے تاکہ ہمارا یہ مہینہ، یہ دن رات یہ قیمتی ہو جائے. کچھ ہدایت انشاءاللہ کل کی عشاء کی نماز میں. دوسری بات یہ کہ یہ جو دروس کی ترتیب ہے ہماری، تو انشاءاللہ اب رمضان میں تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ
فجر کی نماز کے فوراً بعد کچھ مسائل ہوتے ہیں دعا سے پہلے، اور عصر کے فوراً بعد حدیث کا مختصراً درس ہوتا ہے 3-4 منٹ کا، اور تراویح کے بعد جتنا حصہ تراویح میں پڑھا گیا اس کا خلاصہ ایک 15-20 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو ساتھی اس میں بھی اہتمام سے جڑیں اور کوشش کریں کہ ہمارے وقت زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر گزر جائے۔ جب تک ہر نماز کی دعا نہ ہو اس وقت تک نکلے نہیں مسجد سے دوستو۔ کوشش کریں کہ سب سے پہلے آئیں اور سب سے آخر میں ہم جانے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تراویح کے لیے جگہ خاص کر دے، یہ نہیں کہ ایک دن یہاں پڑھی پھر کہا نہیں یہاں تو پیروں میں درد ہو رہا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، ادھر ادھر گھوم رہے اس طرح، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں ذہنی طور پہ انسان تیار ہے وہاں پورا ایک قرآن کریم ختم کر لے، اس کے بعد پھر آزاد ہے، پھر جہاں بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا بھی انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد ایک افسوسناک حادثہ ہمارے ملک میں پیش آیا، اور اکوڑا خٹک جو پشاور کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے اور جو ہمارے علم کا، روحانیت کا بہت بڑا مرکز ہے، دارالعلوم حقانیہ، جس کے لیے فرمایا کہ یہ دیوبند ثانی ہے، اس لیے کہ اس کے جو بانی ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے انسان تھے، دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی اساتذہ میں سے، دیوبند کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے اساتذہ میں سے تھے، اور بالکل زاہد من الدنیا تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا بڑے بڑے اللہ والے گزرے۔ تو ان کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، اور جس سے ہر سال 1500 1600 2000 علماء تیار ہوتے ہیں۔ تو اس ملک کی زمین نے ہر ظلم دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے آگے، اللہ حفاظت فرمائے، دشمن کی نظریں ہیں۔ تو افسوسناک حادثہ ہوا جمعے کی نماز کے بعد، تو اس میں بہت سارے احباب شہید بھی ہوئے، اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ حضرت مولانا حامد الحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادے تھے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پوتے تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے، وہ بھی اس حادثے کے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ بہرحال ایسے نیک اور اہل علم، اللہ والے اور مضبوط مجاہد قسم کے لوگ گنے چنے جو حق بات کر سکتے ہیں، اور ملک کی صورتحال پر جو ہر اچھے برے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دشمن نہیں چاہتا کہ اس ملک کی بنیادیں اب مضبوط رہے۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ وہ حضرات کامیاب تھے، کامیاب ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی میں چلے گئے۔ جمعے کی نماز، جمعے کے وقت، پھر سنت لباس میں، باوضو حالت میں، یعنی ساری فضائل اور خیر جمع ہے وہاں پہ، لیکن پیچھے امت کے لیے بہت بڑے مسائل، فتنے ہیں بہت زیادہ۔ تو بہرحال یہ ایک سانحہ ہے اور دعاؤں کا وقت ہے، ان کے لیے رفع درجات کے لیے ایصال ثواب۔ شہید کی تو اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کی نماز جنازہ کو بھی قائل نہیں ہوئے کہ وہ تو بخشا ہوا ہے، اور جنازے کا مقصد دعائے مغفرت ہے، تو ان کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا سا ایصال ثواب کر لیں ان حضرات کے لیے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ان حضرات کے لیے اور کل امت کے لیے دعا بھی کر لیں، اور ملک کی سالمیت کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، آج کے اس حادثے میں جتنے حضرات، بالخصوص جو
حضرت مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے، یا اللہ ان سب کے درجات اپنی شان کے مطابق جنت میں خوب خوب بلند فرما، رفع درجات، عالی درجات یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا جو پاکیزہ خون تیرے گھر کے اندر گرا ہے، یا اللہ اس پاکیزہ خون کی برکت سے پورے دنیا کے اندر اسلام اور نظام اسلام کو غالب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے کونے کونے کی، اس کی مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز دعوت کی، یا اللہ ایک ایک گھر کی، بازار کی، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے خاتون، یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو ظالم بدبخت اس ملک کی سالمیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ چن چن کر ان کو نیست اور نابود فرما، اے اللہ ان کو ہلاک اور برباد فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ آنے والے مبارک مہینے میں یا اللہ ہمارے تمام مجالس کی، تراویح کے مقامات کی، مساجد کی، علماء کی، حفاظ کی، ایک ایک مسلمان کی یا اللہ حفاظت فرما۔ عافیت، سکون، سلامتی، صحت اور تندرستی کے ساتھ یا اللہ اس مبارک مہینے کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اس مہینے کی ساری خیریں، برکتیں، راحتیں، مغفرت کے فیصلے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔